میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی اور بڑے میٹھے، بڑے ٹھنڈے، بڑے خوبصورت. اس خدا را جنہوں نے بچیوں کے رشتے کرنے، منت کر رہا ہوں انہوں بچوں کے رشتے کرنے، خدا را ان کی بنیاد صحیح رکھنا. ہم تو ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، بڑے لوگ تو بڑی جلدی کونوں میں گھس جائیں گے. ان کو آگ میں نہ جھونکنا، خدا را بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. ان کو ساری زندگی آپس میں جھگڑنے کے لیے تنہا نہ چھوڑ دینا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں. حضور کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں. اپنی بیٹے اور بیٹے کی شادی دولت دیکھ کے نہ کرنا، دولت متکبر بنا دیتی ہے. لفظ حدیث میں فرمایا نہ خالی دولت نہ دیکھنا، خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ متکبر بنا دے گی. اور جو بی دولت لے کے آئے گی، جب وہ خامد کو عزت نہیں دے رہی تو خامد کی ماں کا تو دوسرا حصہ ہے، خامد کے باپ کا تو تیسرا درجہ ہے، اس کے بہن بھائیوں کا تو چوتھا درجہ ہے. تو بھائی جو خامد کو ہی سمجھتی ہے کہ یہ تو میری دولت کے پیچھے آیا ہے، تو کسی اور کو کس نظر سے وہ دیکھے گی؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ چہرے کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہیں، ظاہری خوبصورتی دیکھ کے، خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ تو سرکش بنا دیتا ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے، ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں، اور میں ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں گیا، میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے رشتہ لینے آیا ہوں. فرمایا تجھے میری بیٹی کی کون سی چیز اچھی لگی؟ نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرا رشتہ کر دوں گا. حضرت نے اس کو دوائی کھلائی، بچی کو دست آنے لگے، پخانے لگ گئے. 1 مہینہ سارا وہ پخانے کرتی رہی، وہ جب پخانہ کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے. 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑ گئی ہیں، رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو گئی ہے، ہاتھ کانپتے، ہڈیوں کا گٹھا بن کے لگی ہوئی ہے. فرمایا آجا میں تیار ہوں. پردہ ہٹایا کہ جی میری بیٹی یہ شادی کرنے لگا. میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی. کہ تو کہتا تھا عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے. تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی، اگر نکاح کے بعد اس کے حالات بگڑ جاتے تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا. اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے. فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا، یہ ہے تیری محبت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا. فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی. اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے. حضور کیا دیکھے؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا. دین دیکھ کے نکاح کرو، دین دیکھ کے نکاح کرو. محبوبہ یہ دین والا لفظ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے، اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مربع نہیں، کوئی شے نہیں. حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے. میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے. فرمایا رزق کھاتا ہے، تھوڑا کرتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے. فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے. اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا، جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکے کے لیے نہیں لڑتا، یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا. بابو کس لیے لڑتا ہے؟ فرمایا یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے. اس کی تلواریں پاکیزہ، نظریات پاکیزہ. دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں. میرے بھائی تو نے رشتے کی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی تو یہ ٹوٹ گیا. لیکن ہاں آپ کہتے ہیں مصری صاحب آپ نے نیچے جو ہے نا وہ بنیاد، اس کی بیس جو تھی، نیند جو تھی وہ صحیح نہیں تھی تو دیوار گر گئی. جب بنیاد ہی حسن تھا تو مان پڑ گیا، ختم ہو گیا معاملہ. جب بنیاد ہی دولت تھی تو کب تک لالچ پورا ہوگا، کب تک آپ دیں گے؟ دین اللہ کرے ایسے لوگ بھی ملیں جو کہیں پہلے پوچھ لینا بچہ نمازی ہے کہ نہیں. اللہ کرے کہ رشتے ڈھونڈتے وقت یہ کوئی پوچھنے لگ جائے، اللہ کرے کہ کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچی پردہ دار ہے کہ نہیں. اللہ کرے کوئی پوچھنے لگ ہی جائے کہ بچہ قرآن شریف کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے کہ نہیں، اسے حضور کی نعتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں، وہ نبی پاک کے نام کا نعرہ لگانا جانتا ہے کہ نہیں. کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کہ نہیں، کبھی وہ تڑپا ہے کہ نہیں، کبھی وہ رویا ہے کہ نہیں، کبھی اسے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کہ نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھ کے، چہرے پہ داڑھی سجا کے، سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہو آج
میں بڑا حسین لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس میں لپٹا ہوا ہوں، اپنے رسول کا میں نے انداز اپنایا ہے۔ اللہ کرے ایسے بھی ہونے لگے، یہاں تک ہوتا ہے۔ اماں کہتی ہے بیٹے پیر صاحب سے کہنا تھوڑا موقع دے، تیری شادی کر لیں اس کے بعد ٹھیک ہے پھر داڑھی شاڑی۔ تو میں کہا کرتا ہوں بیوی لانی کاہے کو ہے جسے داڑھی پسند نہیں، لانی کاہے کو ہے جس کو داڑھی پسند نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے، رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو لباس ہے، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور تیسرا لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ داڑھی والا آدمی ننگے سر پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا، ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے، ٹوپی پہنے تو بڑا، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کی پڑھ لیں، آمین تو کہیں۔ چلو کوئی جنہ دی داڑھی نہیں انہوں نے رکھنی چاہیے، جنہ دی نہیں انہوں نے موضوع نہیں تھا، پر ہماری بھی مجبوری ہے، داڑھی آئی جاتی ہے، ہر موضوع میں شامل ہو جاتی ہے، رکھنی چاہیے۔ سب یاد رکھیں لباس آدمی کو زینت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو، اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی، اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا، اور لباس کہہ کے باندھا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی۔ ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے آپ۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح۔ سنے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی۔ تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دیں میاں بیوی کو۔ اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے، اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے، اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی۔
आजमाइश में आ गए वो दोनों, सारी जिंदगी कुड़ते रहे। एक ऐब निकाल के लड़की के घर वाले लड़के का उसे बता के चले गए, तेरे खामद में ये ऐब पाया जाता है। वो सारी जिंदगी कुड़ते रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, उन्होंने तो इकट्ठे रहना है। बताने वाला चला गया। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लानती है वो शख्स, लानती है वो शख्स। या रसूल अल्लाह कौन सा? फरमाया जो बीवी को मर्द के खिलाफ उकसाता है और मर्द को बीवी के खिलाफ उकसाता है, वो लानती है, मलऊन है, रहमत इलाही से दूर है वो शख्स। इन्हें करीब करने की कोशिश कर, तो इनके अंदर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी की, तो नबी पाक ने दोनों के सर जोड़े और दोनों के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाई, दोनों के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के सामने जनाब अली के फजाइल बयान फरमाते, और जनाब अली आते तो नबी पाक फरमाते, फातिमा तो मेरे वजूद का हिस्सा है, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो इन दोनों के दरमियान उल्फत पैदा। ये सबसे पहले तो खारजी लोग इस बात का ख्याल करें, सबसे पहले तो खारजी लोग ख्याल करें, तवज्जो दें कि इनको बिखरने से बचाएं। अब मियाँ बीवी भी समझ लें कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून ने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बतलाइए खामन का हक क्या है। ये जो हदीस सुनाने लगा ना, ये बेटी को सुनानी है जाके, ये टेलीफोन करके बहन को सुनानी है, सिर्फ बीवी को सुनाने की नहीं होती है चीजें। ये हदीस बेटी को समझाएं, बहन को समझाएं, इन लोगों को समझाएं, ताकि और ये याद रखें खामन के हुकूक, खामन के हुकूक अगर बच्ची के घर वाले उसे सिखाए ना तो उसकी समझ में जल्दी आ जाएंगे, और बीवी के हुकूक अगर खामन के घर वाले उसको समझाएं तो उसकी समझ में बात जल्दी आएगी। वो खैर खा समझते हैं अपने रिश्तेदारों। ये वाली हदीसें उन लोगों को सुनानी चाहिए जिन लोगों का बच्चा है या बच्ची है, मुतलका आदमी हुकूक बयान करे। जब मुतबादल चीज किसी के सामने आती है तो वो कई दफा समझते हैं कि खुलूस इसमें पूरा नहीं पाया जाता। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं निकाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, मुझे बतलाइए खामन का हक क्या है। अगर तो मैं अदा कर सकती हूँ तो मैं निकाह करूँ, वरना मैं इस काम से बचूँ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी अगर खामन के नाक से रीठ निकले, रेशा निकले, पीप बहे उसकी नाक से, और बीबी अपनी जुबान से वो साफ कर दे, तो फिर भी उसका हक अदा नहीं होता। हजरत अबू दरदा कहते हैं, आंख खोल के उस औरत ने देखा तो मेरे नबी पाक ने अगले जुमले इरशाद फरमाए। हुजूर ने फरमाया, तो इन बातों में हैरत कर रही है, मैं अगर खुदा के अलावा किसी को सजदे का हुक्म देता तो मैं औरत को कहता अपने खामद को सजदा करे, मैं उसको कहता ये काम करे। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हुकूक का तयन फरमाया, हुकूक का तयन फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मर गई, इस हाल में दुनिया से गई कि उसका खामद उससे राजी था, उसका शौहर उससे राजी था, उसका घर वाला उससे मुतमईन था, तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब दुनिया से जाएगी तो रब करीम जन्नत का दरवाजा खोल के फौरन ही जन्नत में दाखिल फरमा देगा। उसको बगैर रोक टोक जन्नत दे दी जाएगी। शर्त यह है कि वो जब दुनिया से जाए तो इस हाल में जाए कि उसका खामद उससे शिकवे न करती फिरे, शिकायतें न करती फिरे, शिकायतें न करे। हमारे ज़माने में शिकायतें होती हैं और ख़वातीन औरतें इस बात को समझती नहीं कि अल्लाह ने जो मेरे नसीब में रखा था और जो खामद रब ने मेरे लिए पसंद किया था वो अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया है। वो शिकवे करती हैं, शिकायत करती हैं, और दूसरी औरतों को सामने रख के वो फलां के हिस्से में ये चीज़ आई, फलां के हिस्से में ये चीज़ आई, फलां का खामद यूँ करता है, शिकवा करती है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औरतें कसरत से जहन्नम में जाएंगी, कसरत से। तो एक सहाबी रो पड़े, एक हदीस में लफ्ज़ ये है रो पड़े, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह वो हमारी माएँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, बहनें भी, हुजूर जहन्नम में जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो वो ऐब जोई करती हैं, गीबतें करती हैं, दूसरा रब का शुक्र अदा नहीं करती, और तीसरा फरमाया अपने खामन का भी शुक्रिया अदा नहीं करती, बात बात पे ना शुक्री करती है, बात बात पे ना शुक्री करती, इस सबब से जहन्नम में जाएंगे। औरत के हुकूक का तयन फरमाया,
اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو، وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔